بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس طرح شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح ناشکری پر اللہ کی طرف سے سخت عذاب اور سزا بھی دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور ضابطہ بھی بیان فرمایا ہے۔ جو نعمتیں خود انسان کی فرمائش پر انہیں دی جاتی ہیں، ان کی ناشکری پر عذاب بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ کی جو آیت کریمہ 112 سے 115 ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ضابطے اور قانون کی وضاحت کی ہے اور ایک تاریخی واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مائدہ اسی واقعے سے منسوب ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے تیار کھانوں کا خوام اترنے کا واقعہ اسی سورت میں بیان ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کو المائدہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو جب روزہ رکھنے کی تلقین کی اور فرمایا، اگر تم 1 ماہ کے روزے رکھو تو اللہ تمہاری ہر دعا قبول کریں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے 1 ماہ مسلسل روزے رکھے، اور جب 30 روزے مکمل ہو گئے تو حضرت عیسیٰ سے عرض کیا، ان کے حقاریوں سے کہا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب ہم کسی کے ہاں 1 ماہ تک مزدوری کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی طرف سے کھانا کھلاتا ہے، اس لیے اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے تیار کھانوں کا خوان اتارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں تنبیہ کی کہ خدا سے ڈرو، اس قسم کے سوالات مناسب نہیں، تو اپنی بات پہ قائم رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خوان اتارنے کی درخواست کر دی، جس پر اللہ رب العزت نے خوان اتارنے کا وعدہ کر لیا، اور ساتھ میں فرمایا، اس کے بعد بھی ناشکری کی تو میرا عذاب ایسا ہوگا کہ اس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ہوگی۔ چنانچہ آسمان سے تیار کھانوں کا دسترخوان اترا، بلکہ مسلسل 40 دن تک اور اترتا رہا۔ بنی اسرائیل کے سب لوگ اسے روز کھاتے رہے۔ 40 دن کے بعد اللہ کی طرف سے آزمائش شروع ہوئی، اور حکم ہوا، آج کے بعد یہ خوام غریب اور مستحق لوگوں کے لیے ہوگا، اور امیر اور صاحب استعداد کو اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سے قبل یہ شرط بھی لگائی گئی تھی کہ دسترخوان پر بیٹھ کر جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور ذخیرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جانے کو خیانت شمار کیا جائے گا، مگر امیر لوگ اور صاحب استطاعت افراد ان شرائط کی پابندی نہ کر سکے، اور طرح طرح کے ہیلے نکال کر خلاف ورزی شروع کر دی، جس کی وجہ سے یہ خوان اترنا بند ہو گیا، اور خلاف ورزی کرنے والے سینکڑوں افراد کو یہ عذاب ہوا کہ رات کو بے فکری کے ساتھ اپنے بستروں پر محو خواب تھے کہ ان کی شکلیں بدل گئیں اور انہیں خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ صبح اٹھے تو عجیب صورتحال تھی، سر اور دھڑ جسم انسانوں کے اور چہرے اور شکلیں خنزیروں کی بن چکی تھیں۔ بنی اسرائیل میں کوہرام مچ گیا، سب لوگ حضرت عیسیٰ کے گرد جمع ہو کر آہوزاری کرنے لگے۔ وہ سینکڑوں خنزیر نما انسان بھی حضرت عیسیٰ کے گرد گھومتے اور روتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی کا نام لے کے پکارتے تو وہ سر ہلا کر ہاں کرتا، مگر گفتگو کرنے کی طاقت سلب ہو چکی تھی۔ ان کا رونا دھونا بعد از وقت تھا، اس لیے کسی کام نہ آیا، اور وہ خنزیر نما سینکڑوں انسان 3 دن زندہ رہنے کے بعد موت کا شکار ہو گئے۔ ان میں سے کوئی زندہ نہ رہا، اور نہ ان میں سے کسی کی نسل آگے چلی۔ گویا اس واقعے کی صورت میں اللہ نے اپنے اس قانون کا عملی اظہار فرمایا کہ وہ عام نعمتوں کی ناشکری پر بھی سزا دیتے ہیں، لیکن جو نعمت فرمائش کر کے لی جائے
اس کا عذاب بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔